أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ۔ یہودیوں کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا عمیل نامی ایک شخص قتل ہوا جس کے قاتل نامعلوم تھے۔ چنانچہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حالات ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، قاتل کی شناخت کے لیے حکم فرمایا کہ انہیں کہیں ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پر ماریں، یہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام خود بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا حکم یہ ہے، ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارو، زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ قوم نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں۔ ایسے بھی کبھی ہوا اور ایسے بھی ممکن ہے، گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پر ماریں، وہ زندہ ہو، قاتل کا نام بتائے۔ ایسے نہ دیکھا نہ سنا تو آپ ہمارے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے پریشان ہیں، ہمارا عزیز قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ معلوم کرنا ہے اور آپ نے یہ نئی کہانی شروع کر دی۔ ایمان تو انہیں اللہ پر تھا، لیکن جس درجے کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے وہ نصیب نہیں تھا، اور وہ بھی نبی کی زبان سے سن کر۔ جب اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے ایسے کرو، تو اب یہ سوچنا کہ ایسے کہاں ہوتا ہے اور کس طرح ہوگا اور کس طرح ممکن ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے، جس کا ارادہ فرمارے وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ تو اتنی قدرت طاقت رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں اور کوئی چیز ان کی قدرت سے بعید اور دور نہیں۔ تو اللہ کی طاقت پر، اللہ کے کرنے پر انہیں ایمان تو تھا۔ حضرت موسیٰ کی امت تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت پر یقین نصیب نہیں تھا۔ یہ سوال بتاتا ہے، ورنہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً گائے ذبح کرتے اور ایسے کر گزرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ کے حکم کو مذاق بنانا اور اللہ کے حکم آنے کے بعد تمہیں کوئی ایسی بات بتانا جو ٹھٹھے میں ہو، مذاق میں ہو، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ گویا تم نے اللہ پر یقین تو نصیب ہی نہیں، مقام نبوت بھی نہیں سمجھا۔ یہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، مقام نبوت بھی نہیں سمجھا
کیا نبی کی ذات ایسے ہوتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مذاق کی باتیں کرے، ٹھٹھے کی باتیں کرے؟ یہ تو جاہلوں کے کام ہے، ہنسی مذاق کرنا، اور اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے اوپر استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، نشانہ بنانا تو جاہلوں کا کام ہے، نبی کا کام یہ نہیں ہے۔ تمہیں مقام نبوت سمجھنا چاہیے۔ دو چیزیں سامنے آئیں، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر پورا یقین نصیب ہو، کوئی ایسی چیز جسے اللہ کی ذات سے بعید ہرگز نہ سمجھے، اس کی قدرتوں پر نظر ہو، اس کی عظمتوں پر، شانوں پر، اس کی ذات پاک ہر چیز ہر کام کر سکتی ہے اور وہی کرتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ احکام شریعت، اللہ جل شانہ کے احکامات، وہ ہرگز مذاق کا نشانہ نہیں بننے چاہیے۔ نادانی کے اندر آج اگر ہم میں سے بھی دیکھنے میں آتا ہے، کوئی کسی محفل کے اندر نماز کا کہہ دے، نماز پڑھنی چاہیے یا نماز کا وقت ہوا، تو چھوٹے موٹے دبے لفظوں میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بڑا آیا نمازی اور بڑا آیا وہ، اور تو بڑا فلاں ہو گیا۔ ہاں جی، اللہ کے حکموں کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ ان یہودیوں کی سرشت ہے، ان کی فطرت اور طبیعت ہے۔ اللہ کا حکم تو اس لیے ہے کہ سنا، اور اگر کسی ٹائم غفلت تھی، یاد نہیں تھا، دھیان نہیں تھا، مصروفیت میں توجہ ادھر بٹی تھی، کسی نے یاد کروا دیا، یہ تو اس کا شکریہ ہے۔ آپ نے مجھے یاد کروا دیا کہ نماز کا وقت ہے، اور آپ نے مجھے یاد کروا دیا کہ یہ فلاں کام نہیں کرنے کا اور یہ فلاں کام کرنے کا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق۔